वही घर, वही रूटीन, वही काम और वही हम। बोरियत होने लग जाती है ना। आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। करना कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी सी बहुत सिंपल सी हैबिट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में डेवलप करनी है। 30 डेज हैबिट चेंजिंग व्लॉग है ये। ऐसे समझें कि एक छोटा सा चैलेंज है ये आपके लिए, जो सिर्फ आपने 30 डेज के लिए अडॉप्ट करना है। 30 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह मेरा ये व्लॉग आपको अंदर और बाहर से बदल कर रख देगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप सब ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी में डेवलप करनी है, अपनी रूटीन में डेवलप करनी है, वो ये है कि आप लोगों ने फ़जर की नमाज़ लाज़मी पढ़नी है। वैसे तो हर मुसलमान पर 5 वक्त नमाज़ फ़र्ज़ है और माशाल्लाह आप सब लोग भी नमाज़ की पाबंदी करते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ख़वातीन जो नमाज़ की पाबंदी नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें मैं यही कहूँगी कि 5 वक्त नमाज़ की पाबंदी करें और सबसे पहले शुरू करें फ़जर की नमाज़ से, क्योंकि हमारा दिन शुरू होता है फ़जर के वक्त से। और अगर फ़जर की नमाज़ पढ़ ली जाए ना, तो यकीन करें पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है, इतनी बरकत सी, इतना अच्छा सा फ़ील होता है ना घर में कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये मेरा ख़ुद ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप लोग फ़जर की नमाज़ पढ़नी शुरू करें और नमाज़ पढ़ने के बाद बस फिर आपने सोना नहीं है। देखें, रात को अगर आप टाइम पर सो जाएंगी ना, तो सुबह अल्टीमेटली आपकी जो आँख है वो सुबह फ़जर के वक्त खुल जाती है। और अगर रात की नींद पूरी हुई भी हो तो फ़जर के बाद फिर सोने का दिल वाकई में नहीं करता। फ़जर की नमाज़ के बाद सोएं मत, तस्बीह कर लें, अज़कार कर लें और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने तिलावत करते हुए पूरा एक एक पारा पढ़ जाना है, नहीं, जितनी आपके अंदर सकत है उतनी पढ़ लिया करें, बस पाबंदी ज़रूर किया करें। वैसे भी कहते हैं ना कि डेली जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है वहाँ पर रहमत के फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं। अच्छा, आज से 2-2.5 साल पहले जब तक मैं नमाज़ की पाबंदी नहीं करती थी ना, तब मुझे भी इतना सुकून अपनी लाइफ में महसूस नहीं होता था जितना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब फ़ील करती हूँ। तो कुरान पाक की तिलावत मैं लाज़मी करती हूँ, लेकिन डेली बहुत थोड़ा सा कुरान पाक मैं पढ़ती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि जितनी आप में सकत है बस रोज़ाना उतना पढ़ लिया करें। अच्छा, माशाल्लाह वैसे मेरे घर हैं कोई 5 से 6 कुरान पाक हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी हैं, उर्दू ट्रांसलेशन में भी हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को उर्दू में नहीं समझ आती ट्रांसलेशन, तो फिर उन दोनों के लिए अलग अलग मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिया हुआ है ताकि उनको समझने में आसानी हो। कुरान पाक को समझना कुरान पाक को पढ़ने से बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हिदायत की किताब है, अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए उतारी थी, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बस पढ़ के और वापस कुरान पाक को उसकी जगह पर रख देते हैं। प्लीज़ जब भी आप पढ़ा करें तो साथ में उसको समझने की भी कोशिश किया करें। अच्छा, जब मैंने कुरान पाक समझने की नीयत से पढ़ना होता है ना, तो वो दूसरा कुरान पाक है जिसमें सारी डिटेल है, हर आयत की डिटेल है। और जब मैंने सिर्फ तिलावत करनी होती है तो मैंने ये छोटा सा हैंडी सा कुरान पाक रखा हुआ है, तो ये बड़ा ना मुझे फिजिबल रहता है। तिलावत करनी है तो मैं जल्दी से उठा लेती हूँ वज़ू करने के बाद और आराम से, क्योंकि हैंडी है, इसको हैंडल करना बड़ा आसान होता है। हाँ, लेकिन जब मैंने समझने की नीयत से कुरान पाक पढ़ना होता है, जो अक्सर मैं रात में पढ़ती हूँ, तो वो वाला कुरान पाक दूसरा है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल है, तफसीर है, सब कुछ है, तो वो ज़ाहिर है फिर हैवी हो जाता है। जब तक मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, कुछ अज़कार पढ़ती हूँ, तो इतने में मेरे बच्चों का स्कूल कॉलेज का टाइम हो जाता है, वो उठ जाते हैं, बस फिर मैं उनके नाश्ते वगैरह बनाने में बिज़ी हो जाती हूँ। अच्छा, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, एक तो ये मैं लाज़मी इसका वर्द मैं लाज़मी करती हूँ सुबह सवेरे, और एक या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस, इसका भी वर्द मैं सुबह में लाज़मी करती हूँ। इसके अलावा डिफरेंट अज़कार हैं जो मैं बैठकर आराम से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त बड़ा सुकून होता है, मेड्स नहीं होती घर में, कोई काम नहीं होता, और मुझे भी सुबह सुबह उठकर नाश्ता वाश्ता करने की आदत नहीं है, क्योंकि सुबह उठकर मैंने लेनी होती है अपनी थायराइड की टैबलेट, और उसके बाद मुझे 1 घंटा वेट करना होता है। तो और सुबह सुबह का ये टाइम जब सूरज तुलू हो रहा होता है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी तो क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, तो सुबह सुबह का जो मौसम है ना, वो बड़ा ठंडा मीठा सा मौसम है। दोपहर में तो खैर बहुत गर्मी हो जाती है, तो आजकल सुबह का जो वक्त है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मैं तो स्पेशली जब तिलावत वगैरह करके फ़ारिग हो जाती हूँ, तो मैं अपने गार्डन में लाज़मी आती हूँ, पौधों को देखती हूँ, फूलों को देखती हूँ, और बस अल्लाह ताला की कुदरत को देखती हूँ। ऐसे फ़ील होता है जैसे फूल, पौधे, सूरज, आसमान, परिंदे, हर कोई अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रहा है।
اچھا، تو پہلی عادت جو ہر فیمیل کو اپنی لائف میں ڈیولپ کرنی چاہیے وہ ہے فجر کی نماز کی پابندی۔ اب میں آتی ہوں دوسری عادت کی طرف۔ ہر فیمیل کو پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے۔ اب پانی زیادہ کیوں پینا ہے؟ پانی ہم نے زیادہ اس لیے نہیں پینا کہ اس سے ہماری اسکن اچھی ہوگی، بیسکلی یہ فیکٹ ہے ہی نہیں، اٹس اے میتھ۔ پانی ہم نے زیادہ اس لیے پینا ہوتا ہے تاکہ ہمارے باڈی آرگنز جو ہیں وہ اچھے سے پرفارم کر سکیں، اپنے جو ان کے کام ہیں ڈیلی بیسس پر، جو انہوں نے ہماری باڈی سسٹم کو چلانے کے لیے اپنے کام آرگنز نے کرنے ہوتے ہیں۔ جتنا ہم پانی پئیں گے ہماری باڈی آرگنز اتنی اچھی طرح سے پرفارم کر سکیں گے۔ میں ڈیلی کوشش کرتی ہوں کہ 3 لیٹر پانی میں ضرور پیوں۔ لیٹر کی بوٹل، بلکہ لیٹر سے تھوڑی زیادہ ہی ہے، میں اپنی 3 بوٹلز بھر لیتی ہوں اور میک شور کرتی ہوں کہ یار میں نے یہ 3 لیٹر پانی پینا ہی پینا ہے۔ میں پانی پینے کی بہت بڑی چور ہوں۔ بس آپ یقین کریں کہ میں گرمیوں میں بھی بہت کم پانی پیتی ہوں، مجھے پیاس ہی نہیں لگتی ہے۔ بس جب میں اپنی میڈیسنز لے رہی ہوتی ہوں اسی کے ساتھ میں پانی پیتی ہوں، ادروائز آگے پیچھے میں پانی نہیں پیتی۔ تو بہرحال اب تو کافی عرصے سے نا میں نے ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ میں نے 3 لیٹر پانی تو پینا ہی پینا ہے، چاہے میں دوائی سمجھ کر پیوں، بٹ 3 لیٹر پانی میں نے پینا ہی پینا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب میں پیتی بھی ہوں۔ تو آپ بھی پانی ضرور پیا کریں، اور ساتھ میں اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھا کریں، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو موٹا نہ ہونے دیا کریں، اگر موٹی ہو بھی گئی ہیں تو ڈپریشن میں مت جایا کریں۔ تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہو گیا ہے تو ساتھ کے ساتھ اس کو کم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ہلکی پھلکی غذائیں لیا کریں، پورج لے لیا کریں، روٹی اگر آپ نے کھانی ہے تو کم سے کم روٹی لیں، سالن میں آئل کم ڈالیں، گھی تو بالکل ہی استعمال نہ کریں کیونکہ گھی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہو بھی جاتا ہے تو پریشان نہ ہوا کریں، بس لگی رہا کریں، اور کوئی کریش ڈائٹس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی فنکشن آ رہا ہے، کوئی شادی ہے، آپ جلدی سے ویٹ لوز کرنا چاہتی ہیں، یا کوئی بیماری ہے اور آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انسٹنٹلی اپنا ویٹ لوز کریں، جیسے مجھے انفلیمیشن کی بیماری ہے تو مجھے ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ ارجنٹ بیسس پر اپنا ویٹ لوز کریں، سو مجھے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کی ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو آرام سے اپنا ویٹ لوز کریں۔ آرام سے کا مطلب ہے کہ کریش ڈائٹس پر مت جائیں، جو آپ کھانا کھا رہی ہیں بس اسی کی مقدار کو آپ ہاف کر دیں۔ اچھا، تو یہاں پر میں اپنے گھر میں ہی واک کر لیتی ہوں، سم ٹائمز باہر چلی جاتی ہوں، آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں میرے ولاگس میں، لیکن اگر مجھے باہر جانے کا ٹائم نہ ملے تو میں اس کو ایکسکیوز نہیں بناتی، میں اپنے گھر میں ہی واک کر لیتی ہوں۔ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کے گھر میں تو اتنی بڑی بڑی گیلریز ہیں، ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے۔ اس کا بھی حل ہے کہ آپ اپنے گھر میں لیزلی واک کر لیا کریں۔ میں نے بہت بار بتایا ہے کہ لیزلی واک کیا ہوتی ہے، کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ کو واک کرنی ہوتی ہے۔ اگر اب تک نہیں پتہ چلا آپ کو تو یوٹیوب پر ٹائپ کر لیں لیزلی واک، LESLIE لیزلی، اور آگے واک لکھ دیں تو لیزلی واک آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ نے 30 منٹ کی واک تو لازمی ڈیلی کرنی ہے۔ اچھا، اب میں آتی ہوں تیسری عادت کی طرف۔ تیسری عادت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے بھائی اپنا کچن کلین کر لیں۔ میرے پاس تو ہیلپرز ہیں، میں اور میری ہیلپر مل کر لیتے ہیں، اور اگر میرے پاس ہیلپر نہ بھی ہو، جیسے ابھی پچھلے دنوں سمیہ 12 سے 13 دن کی چھٹی پر گاؤں گئی ہوئی تھی، تو میں اس چیز کو ایکسکیوز نہیں بناتی کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو مجھے کام نہیں کرنا، میرا گھر ہے، کام مجھے کرنا ہے۔ رات کو اگر ہم اپنا کچن سمیٹ لیں تو صبح جب ہم کچن میں آتے ہیں نا تو بڑا سکون کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے تو بھائی اچھا لگتا ہے صاف ستھرے اور آرگنائزڈ کچن میں کام کرنا۔ تھوڑا سا بھی میرا کچن گندا ہو، چیزیں ادھر سے ادھر بے ترتیب ہوئی ہوں، میں کام نہیں کر سکتی، اینڈ لٹرلی میں غصے میں بھی آ جاتی ہوں۔ اچھا، ایک چیز جب بھی میں کوئی اس طرح کا پوائنٹ بتاتی ہوں تو بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، اور وہ لازمی کامنٹ کرتی ہیں کہ آپ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ ہم کچن سمیٹ کر نکلتی ہیں اور صبح اٹھتی ہیں تو کچن پھر اسی طرح بے ترتیب ہوا ہوتا ہے۔ تو ہاں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن میرا تو خیال ہے کہ سب کو بیٹھ کر آپس میں بات کرنی چاہیے، اور جیسے ایک گھر ہے، اگر وہاں پر 2 بہویں رہتی ہیں یا 3 بہویں رہتی ہیں تو انہیں آپس میں مل کر اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا حل لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، باتوں کو پیار سے بھی حل کر لیا جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی آنا آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر ہی پڑتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جیسے ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، تو جنگ کرنے سے، لڑائی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، آنا وہی مذاکرات پر ہی ہے۔ تو پہلے سے ہی مذاکرات کر لیا کریں اور اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیا کریں۔ رات کو کوشش کیا کریں کہ برتن سنک میں پڑے رہنے نہ دیا کریں۔ 2-4 برتن ہوتے ہیں رات کے تو ساتھ کے ساتھ دھو کر رکھ دیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ صبح جب ہم کچن میں آتے ہیں نا تو سمٹایا صاف ستھرا کچن، صاف ستھرے سنک بڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔
پھر نیکسٹ ہیبٹ اپنے اندر یہ ڈیولپ کریں، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کیا کریں. سارا دن بیٹھ کر ریلز دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خالی ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں، چاہے آپ لیپ ٹاپ پر سیکھیں، چاہے اسمارٹ فون پر سیکھیں. کوئی ایپ، کوئی نئی ایپ آپ نے کسی نئی ایپ کے بارے میں آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں. یا بہت ساری خواتین ہیں جن کو ان چیزوں میں نہیں انٹرسٹ ہوتا، تو جن چیزوں میں انٹرسٹ ہے، لیٹ سپوز اگر کسی کو سلائی میں انٹرسٹ ہے اور اس کو سلائی آتی ہے، تو پھر نئے نئے طریقے سیکھیں، سلائی کے نئی نئی چیزیں سیکھیں، لیکن اپنے آپ کو بریک نہ لگائیں. ایک عورت جب اپنے سیکھنے کے عمل کو بریک لگا دیتی ہے نا، تو بس پھر اس کی لائف کو ہی بریک لگ جاتی ہے. تو کچھ نہ کچھ لازمی ڈیلی بیسس پر سیکھنے کی کوشش کیا کریں. اس کے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ نیکسٹ عادت کہ آپ نے اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے. گھر کے کاموں میں بزی ہو کر اپنے آپ کو روئن نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. جہاں گھر کے کام امپورٹنٹ ہیں، گھر والوں کا خیال رکھنا امپورٹنٹ ہے، وہیں آپ کی اپنی ہیلتھ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اور اپنی اسکن کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اسکن کیئر کے نام پر بلا وجہ مہنگے مہنگے پروڈکٹس خریدنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے حساب سے یہ صرف پیسے کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ انسٹا پر دیکھتے ہیں کہ یہ سیرم تو وہ سیرم، یہ موئسچرائزر تو فلانا موئسچرائزر، یہ سب آپ لوگوں کو مسمرائز کرنے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کسی بھی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں نا، تو اسکن کیئر میں وہ آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتاتے ہیں، جو میں بار بار آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کا موئسچرائزر، ایک اچھا فیس واش اور آپ کا سن بلاک. یہ ہوتی ہے آپ کی اسکن کیئر. اس کے علاوہ کوئی اچھا سا موئسچرائزر جو آپ اپنے ہاتھوں، اپنے بازوں اور اپنے پیروں پر اپلائی کر سکیں، بس یہ آپ کی اسکن کیئر ہوتی ہے، جو آپ کی بیسک اسکن کیئر کہلاتی ہے. پھر ہفتے میں 1 بار یا ہفتے میں 2 بار ایک اور عادت آپ نے اپنی ڈیولپ کرنی ہے کہ کسی اپنے گھر کی ایسی ڈرور کو پکڑیں، یا کسی ایسے کیبنٹ کو پکڑیں، یا کسی ایسے کارنر کو پکڑیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈسٹ آ گئی ہے یا بہت زیادہ وہاں پر کاٹ کباڑ جمع ہو گیا ہے، اس کو صاف کریں. کیونکہ مجھے پتہ ہے روٹین میں نا یہ ساری چیزیں صاف کرنے کا دل نہیں کرتا. تو ہفتے میں 1 دن یا 2 دن رکھ لیں اور کسی ایک چیز کو پکڑیں اور اس کی صفائی شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے اگر آپ کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو گئی نا، تو آہستہ آہستہ آپ کا گھر صاف رہنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا گھر آرگنائزڈ ہو جائے گا. تو یہ ہیں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی سی بیسک عادتیں جنہیں آپ اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں شامل کر لیتی ہیں، تو آپ کو اپنی روٹین میں ایک واضح چینج محسوس ہوگا. نہ صرف اپنی روٹین میں بلکہ اپنے گھر میں، اپنی لائف میں بھی ایک خوشگوار تبدیلی فیل ہوگی. میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا. اگر آپ آج میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا، کیونکہ پازیٹیوٹی کو جتنا زیادہ اسپریڈ کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے. ملوں گی اب میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ.